بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، آج ہم بات کریں گے لچک اور قبولیت رکھنے والے لوگ۔ یہ شخصیت اڈیپٹیبلٹی کہلاتی ہے۔ یہ لوگ موجود لمحے پریزنٹ مومنٹ میں رہتے ہیں، اپنے مستقبل کو طے شدہ ہدف کے طور پر نہیں دیکھتے، مستقبل کو آج کے عمل کا نتیجہ سمجھتے ہیں، اس لیے اپنے آج پر توجہ رکھتے ہیں۔ جو لوگ صرف مستقبل کے اہداف پر مرکوز رہتے ہیں وہ بھرپور طور پر حالات سے لطف اندوز نہیں ہو پاتے۔ جن لوگوں میں لچک اور قبولیت پائی جاتی ہے وہ اپنی اس خوبی کے باعث تمام تر توجہ مستقبل کے اہداف پر مرکوز کرنے کی بجائے اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس کے مطابق خود کو ڈالتے ہیں۔ گویا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے آج کے عمل کا نتیجہ آپ کے مستقبل یا کسی خاص ہدف کی صورت میں آئے گا۔ معزز سامعین، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ منصوبہ بندی نہیں کرتے۔ اس مزاج کے باعث وہ اپنے ہدف کو سامنے رکھتے ہوئے موجودہ لمحے میں جس اقدام کی ضرورت ہے اسے اختیار کرتے ہیں، خواہ وہ اقدام ان کے پلان سے مل نہ کھاتا ہو۔ بہت سے افراد کے برخلاف اس شخصیت کے حامل افراد غیر متوقع معاملات اور ناگہانی واقعات سے گھبراتے نہیں ہیں، کیونکہ وہ پہلے سے ہر قسم کے حالات کی توقع رکھتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ کائنات میں کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ نشیب و فراز تو زندگی کا لازمی حصہ ہے، اس لیے دوسری شخصیات کے مقابلے میں یہ خود کو پہلے سے مشکل حالات کے لیے تیار کرتے ہیں۔ اپنی جبلت کے اعتبار سے یہ شخصیت رکھنے والے افراد کہیں زیادہ لچکدار ہوتے ہیں، خاص کر جب کاموں کی زیادتی انہیں کئی طرف سے کھینچ رہی ہو تو وہ بڑے تحمل سے معاملات کو دیکھتے اور عمل کا تعین کرتے ہیں۔ تو معزز سامعین، لچک اور قبولیت والی شخصیت کے لیے مفید مشورے۔ معزز سامعین، آپ کو آپ کی اڈیپٹیبلٹی شخصیت کے مطابق درست کیریئر کے انتخاب میں مددگار ہو سکتے ہیں۔ جب آپ ان پر غور کریں تو وہ کیریئر پر منتخب کریں جو آپ کے خیال میں آپ کی شخصیت سے سب سے زیادہ قریب ہو۔ نمبر 1، ایسی جاب تلاش کیجیے جہاں حالات مسلسل بدلتے رہتے ہیں۔ آپ بدلتے حالات میں خود کو تبدیل کرنے کی خوب صلاحیت رکھتے ہیں۔ نمبر 2، بدلتے حالات میں مناسب وقت پر فوری رد عمل ظاہر کرنا سیکھیں۔ اس شخصیت والے کئی مرتبہ فوری عمل کی بجائے وقت سے پہلے عمل کر بیٹھتے ہیں جو یقیناً نقصان دہ ہوتا ہے۔ نمبر 3، شدید حالات میں جب دوسرے سٹریس میں آ جاتے ہیں آپ عموماً مطمئن رہتے ہیں۔ ایسے میں آپ اپنے ساتھیوں کو دلاسا دیجیے اور انہیں کام کے لیے ترغیب دیجیے۔ نمبر 4، لوگوں کو بتائیے کہ موجودہ لمحے میں رہ کر سوچنا کتنا مفید ہوتا ہے۔ انہیں کسی بھی قسم کے حالات میں مائنڈ فل ہونا سکھائیے۔ نمبر 6، ایسی جاب جس میں لگا بندہ کام ہو آپ کے اندر کفت پیدا کر دے گی۔ نمبر 7، فوکس والی شخصیت رکھنے والوں کے ساتھ آپ کی نشست و برخاست اور مشاورت آپ کے کاموں میں مددگار ہو سکتی ہے۔ نمبر 8، اس شخصیت کے لیے مناسب کیریئر، صحافی، کسٹمر سروس کا نمائندہ، ایمرجنسی میں کام کرنے والے جیسے ایمبولینس ڈرائیور، ڈاکٹر وغیرہ۔ تو معزز سامعین، سب سے امپورٹنٹ بات کہ انسان میں سماجی رابطہ بھی ہونا چاہیے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ انسان دوسروں کے بغیر ایک اچھی زندگی نہیں گزار سکتا۔ ہماری ایک اہم ضرورت ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ رابطے میں رہیں۔ ہم اپنے بارے میں اسی وقت اچھا محسوس کرتے ہیں جب ہمارے دوسروں کے ساتھ اچھے اور اعتماد والے تعلقات ہوں۔ وہ سامعین، اچھے دوست بنائیں جن سے آپ اپنے دل کی بات کر سکیں، اپنے احساسات شیئر کر سکیں، خدمت خلق کریں، بدلے میں کسی چیز کی توقع نہ رکھیں۔ ایسے چھوٹے چھوٹے کاموں کے بارے میں سوچیں جو آپ اپنے علاقے، معاشرے، اپنے ملک کے لیے کر سکتے ہیں۔ وہ سامعین، رضاکارانہ سرگرمیوں کے لیے وقت نکالیں۔ کبھی کبھار پرانے دوستوں کو کال کریں، لوگوں سے ریئل لائف میں آمنے سامنے بیٹھ کر گفتگو کریں۔ یہ سب آپ کی جذباتی بہتری، ایموشنل ویل بینگ کے لیے ضروری ہے۔ کیا آپ اس حوالے سے اپنا خیال رکھتے ہیں؟ تو معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ باتیں اچھی لگی ہوں گی۔ تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ مزید اچھی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ، والسلام۔